قرآن عزیز میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر 4 صورتوں میں آیا ہے: سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ انبیاء اور سورہ صاد۔ نساء اور انعام میں تو انبیاء علیہم السلام کی فہرست میں فقط نام مذکور ہے، اور سورہ انبیاء اور سورہ صاد میں مجمل تذکرہ ہے، اور صرف یہ بتایا گیا ہے کہ ان پر آزمائش و امتحان کا ایک سخت وقت آیا اور مصائب اور بلاؤں نے 4 جانب سے ان کو گھیر لیا، مگر وہ صبر و شکر کے ماں سوا حرف شکایت تک زبان پر نہیں لائے، اور آخر کار ان کو خدا تعالی نے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا اور مصائب کے بادل دور کر کے ان کو فضل و عطا سے مالا مال کر دیا۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قرآن عزیز کے بیان کردہ واقعات سے قبل حضرت ایوب علیہ السلام کی شخصیت پر تاریخ کی روشنی میں بحث کر لی جائے، تاکہ ہم اس ہستی کا صحیح تعارف کر سکیں جس کے صبر و شکر کی قرآن عزیز نے مدحت کی ہے، اور جس کی زندگی کو مبارک اور اخلاقی بلندی میں ضرب المثل ٹھہرایا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی شخصیت سے متعلق تحقیق کے لیے صرف 2 ماخذ ہو سکتے ہیں، ایک تورات اور دوسرے وہ اکتسابات جو تاریخ قدیم سے اخذ کر کے مورخین نے عرب اور مورخین اسلام نے نقل کیے ہیں، اور اگر ان کے ساتھ چند خارجی قرائن کو بھی شامل کر لیا جائے تو اس پر کافی روشنی پڑتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق سب سے قدیم شہادت سفر ایوب کی ہے، یعنی وہ صحیفہ جو مجموعہ تورات میں ایوب علیہ السلام کی جانب منسوب ہے، اور جس میں ان کی حیات طیبہ کے متعلق تفصیلی حالات درج ہیں۔ سفر ایوب میں تاریخی حیثیت سے ایوب علیہ السلام کے متعلق 2 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ سرزمین اوز کے باشندہ تھے۔ اوز کی سرزمین میں ایوب نامی ایک شخص تھا، اور وہ شخص کامل اور صادق تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ دوسری بات یہ کہ ان کے مویشی اور چوپاؤں پر سبا اور کسدیوں یعنی بابلوں نے حملہ کر کے لوٹ لیا تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ان دونوں قوموں کے زمانہ عروج کے معاصر تھے۔ اس مقام پر چند تفسیری حقائق کا بیان کر دینا ضروری ہے جو ایوب علیہ السلام کے واقعہ سے خاص تعلق رکھتے ہیں۔ نمبر 1، اسرائیلی روایات میں حضرت ایوب علیہ السلام کے مرض کے متعلق مبالغہ امیز روایات درج ہیں، اور ان میں ایسے امراض کا انتساب کیا گیا ہے جو باعث نفرت سمجھے جاتے ہیں اور جن کی وجہ سے مریض انسان سے بچنا ضروری سمجھا جاتا ہے، مثلا جزام یا پھوڑے، پھنسیوں کا اس حد تک پہنچ جانا کہ بدن گل سڑ جائے اور بدبو سے نفرت پیدا ہونے لگے۔ ان روایات کو نقل کرنے کے بعد بعض مفسرین نے یہ اشکال پیدا کیا کہ نبی کو ایسا مرض لاحق نہیں ہوتا جو انسانوں کی نگاہوں میں باعث نفرت ہو اور اس کی وجہ سے وہ مریض سے دور بھاگتے ہوں، اس لیے کہ نبوت کے مقصد تبلیغ و ارشاد کے منافی ہے اور رشد و ہدایت کے لیے رکاوٹ کا باعث ہے۔ اور پھر اس کے 2 جواب دیے ہیں۔ ایک یہ کہ شاید حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ مرض نبوت سے پہلے لاحق ہوا ہو، اور مصیبت و آزمائش پر صبر و شکر کے بعد جب ان کو شفا عطا ہوئی تب منصب نبوت سے سرفراز کیا گیا ہو۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اسرائیلی روایات غیر مستند اور مبالغہ امیز ہیں، اور قرآن عزیز اور احادیث رسول میں اس کے متعلق کوئی تفصیل موجود نہیں ہے، لہذا نہ اشکال پیدا ہوتا ہے اور نہ اس کے جواب کی ضرورت باقی رہتی ہے۔ محققین کی رائے یہی ہے اور یہی صحیح اور درست ہے، اور جبکہ قرآن عزیز نے مرض کی کوئی تفصیل بیان نہیں کی اور تمام ذخیرہ حدیث اس کے ذکر سے خالی ہے، تو اسرائیلی روایات پر بحث قائم کرنا فضول اور لغو ہے۔ دوسرے نمبر پر مسنی الشیطان سے کیا مراد ہے؟ اسرائیلی روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو آزمانے کے لیے ان کے مال و منال، اہل و عیال، حتیٰ کہ ان کے جسم پر بھی شیطان کو قابو دے دیا تھا۔ اور محققین کہتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام نے یہ بات پاس ادب کے طور پر فرمائی، اس لیے کہ یہ حقیقت ہے کہ خدا کی جانب سے تو خیر ہی خیر ہے، اور جس شے کو ہم شر کہتے ہیں وہ ہماری نسبت سے شر ہے، ورنہ کائنات کے مجموعی مسالے کے لحاظ سے غور کرو گے تو اس کو بھی خیر ہی ماننا پڑے گا۔ ہماری زندگی اور ہمارے اعمال کی نسبتیں بعض چیزوں کو شر بنا دیتی ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ بھی خیر ہی ہوتی ہیں۔ چنانچہ اس حقیقت کے اظہار کے لیے متقین کا یہ طریقہ ہے کہ جب ان کو بھلائی پہنچتی ہے تو وہ اس کی نسبت خدا تعالیٰ کی جانب کرتے ہیں، اور جب ان پر کوئی برائی حملہ کرتی ہے تو وہ اس کو اپنے نفس کی جانب منسوب کر لیتے ہیں۔ چنانچہ قرآن عزیز میں ایک جگہ اس مضمون کو اس طرح ادا کیا گیا ہے: ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ
وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ یہی حضرات کرام دوسری توجیہ یہ کرتے ہیں کہ سورہ انبیاء میں حضرت ایوب علیہ السلام کا جو مقولہ بیان کیا گیا ہے انی مسنی الضر، تو اس سے وہ مرض مراد ہے جو ایوب علیہ السلام کو لاحق تھا، اور سورہ سعد میں اس آیات میں شیطان کی ایذا اور عذاب وہ وساوس وہموم مراد ہیں جو اس کی جانب سے ان پر ہجوم کرتے اور آئی ہوئی مصیبت کی وجہ سے خدا تعالیٰ کی ناشکر گزاری اور جزا و فضا پر آمادہ کرنے کے لیے حملہ آور ہوتے رہتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر اور استقامت اور انابت اللہ کی پاک جذبات کو ٹھیس لگا کر ان کی روحانی اذیت و تکلیف کا باعث بنتے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے جسمانی مرض کے مقابلہ میں بہت زیادہ پریشان کن بنتے رہتے تھے۔ قرآن مجید کی آیت وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ میں اہل و عیال کی عطا کا جو ذکر آیا ہے، کیا اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی صحت کے بعد ان کے ہلاک شدہ اہل و عیال کی جگہ پہلے سے زیادہ ان کے اہل و عیال میں اضافہ کر دیا، اور جو اہل خاندان منتشر ہو گئے تھے ان کو دوبارہ ان کے پاس جمع کر دیا؟ یا یہ مقصد ہے کہ ہلاک شدگان کو بھی حیات تازہ بخش دی اور مزید عطا کر دیے؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حسن اور قتادہ رحمہ اللہ سے یہی دوسرے معنی نقل کیے ہیں، اور شاہ عبد القادر صاحب نور اللہ مرقدہ کی بھی یہی رائے ہے، اور امام رازی اور ابن حبان کا رجحان پہلے معنی کی جانب ہے، اور آیات میں دونوں معنی کی گنجائش ہے۔ سورہ سعد میں ہے وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ، اور اپنے ہاتھ میں سینکوں کا مٹھا لے پھر اس سے مار اور قسم میں جھوٹا نہ ہو۔ تو یہ کس واقعہ کی جانب اشارہ ہے؟ قرآن عزیز اور احادیث صحیح میں تو اس کی کوئی تفصیل مذکور نہیں، البتہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کی ہر قسم کی بربادی کے بعد جب ان کی بیوی کے علاوہ کوئی ان کا غم گسار باقی نہ رہا تو وہ نیک بیوی ہر وقت ایوب علیہ السلام کی تیمارداری میں مشغول اور دکھ درد کی شریک رہتی تھیں۔ ایک مرتبہ اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کی انتہائی تکلیف سے بے چین ہو کر کچھ ایسے کلمات کہہ دیے جو صبر ایوبی کو ٹھیس پہنچانے والے اور خدا تعالیٰ کی جناب میں شکوہ کا پہلو لیے ہوئے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس کو برداشت نہ کر سکے اور قسم کھا کر فرمایا کہ میں تجھ کو 100 کوڑے لگاؤں گا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کی مدت امتحان ختم ہو گئی اور وہ صحت یاب ہوئے تو قسم پوری کرنے کا سوال سامنے آیا۔ ایک جانب رفیق حیات کی انتہائی وفاداری، غمخواری اور حسن خدمت کا معاملہ، دوسری جانب قسم کو سچا اور پورا کرنے کا سوال۔ ایوب علیہ السلام سخت تردد میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نیک بیوی کی نیکی اور شوہر کے ساتھ وفاداری کا یہ صلہ دیا کہ ایوب علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ 100 تنکوں کا ایک مٹھا بنائیں اور اس سے اپنی رفیق حیات کو ماریں، اس طرح آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ سورہ سعد میں ہے ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ ابن کثیر نے اس کی تفسیر میں جو کچھ فرمایا ہے اس کا حاصل یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایوب اپنی جگہ سے اٹھو اور زمین پر ٹھوکر مارو۔ ایوب علیہ السلام نے ارشاد باری تعالیٰ کی تعمیل کو تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک چشمہ جاری کر دیا جس میں انہوں نے غسل کیا اور جسم کا ظاہری روگ سب جاتا رہا۔ اس کے بعد انہوں نے پھر ٹھوکر ماری اور دوسرا چشمہ ابل پڑا اور انہوں نے اس کا پانی پیا اور اس سے جسم کے باطنی حصہ میں مرض کا جو اثر تھا اس کا بھی کلا کما ہو گیا، اور اس طرح وہ چنگے ہو کر شکر خدا بجا لائے۔ حافظ ابن حجر نے بواسطہ ابن جریر و قتادہ سے بھی اس قسم کا قول نقل کیا ہے۔ چشمہ ایک تھا یا دو، اس بحث سے قطع نظر اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے صحت کا جو طریقہ اختیار فرمایا وہ فطری طریقہ ہے۔ آج بھی ایسے معدنی چشمے اس کائنات انسانی کے فائدے کی خاطر ظاہر کر رکھے ہیں جس میں غسل کرنے اور ان کا پانی پینے سے بہت سے امراض کم ہو جاتے ہیں یا دور ہو جاتے ہیں۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ ایسے چشمے کا ظہور ایوب علیہ السلام کے لیے اعجاز کی صورت میں ہوا اور عام حالات میں اسباب کے ماتحت ہوا کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایوب علیہ السلام 13 سال تک مصائب کے امتحان میں مبتلا رہے، حتیٰ کہ تمام عزیز و اقارب اور قریب و بعید کے متعارف سب ہی نے ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ البتہ اعزہ میں سے ان کے 2 عزیز ضرور صبح و شام ان کے پاس آتے رہے۔ ایک مرتبہ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ایوب علیہ السلام نے کوئی بہت ہی بڑا گناہ کیا ہے، تب ہی تو وہ اس کی پاداش میں ایسی سخت مصیبت کے اندر مبتلا ہیں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو خدا ان پر مہربان نہ ہو جاتا اور ان کو شفا نہ ہو جاتی۔ یہ بات دوسرے نے حضرت ایوب علیہ السلام سے کہہ سنائی تو ایوب علیہ السلام نے یہ سن کر بہت بے چین اور مضطرب ہو گئے
اور خدا تعالیٰ کی درگاہ میں سر بسجود ہو کر دعا گو ہوئے، اس کے فوراً بعد ہی ایوب علیہ السلام رفع حاجت کے لیے جگہ سے اٹھے اور ان کی بیوی ان کا ہاتھ پکڑ کر لے گئیں۔ جب فارغ ہو گئے اور وہاں سے علیحدہ ہوئے تو خدا کی وحی نازل ہوئی کہ زمین پر پاؤں سے ٹھوکر مارو، اور جب انہوں نے ٹھوکر ماری تو پانی کا چشمہ ابل پڑا اور انہوں نے غسل صحت کیا اور پہلے سے زیادہ صحیح و تندرست نظر آنے لگے۔ یہاں بیوی انتظار کر رہی تھیں کہ ایوب علیہ السلام تازگی اور شگفتگی کے ساتھ سامنے نظر آئے۔ وہ قطعاً نہ پہچان سکی اور ایوب علیہ السلام کے متعلق انہی سے دریافت کرنے لگی۔ تب آپ نے فرمایا میں ہی ایوب ہوں، اور خدا کے فضل و کرم کا واقعہ سنایا۔ روزمرہ کے کھانے کے لیے ایوب علیہ السلام کے پاس ایک گٹھڑی گیہوں کی اور ایک جو کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دولت میں اضافہ کرنے کے لیے گیہوں کو سونے اور جو کو چاندی سے بدل دیا۔ قریب اسی قسم کا واقعہ ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی روایت کیا ہے، اور مدت مصیبت کے متعلق وہب بن منبع 3 سال بیان کرتے ہیں اور حسن سے 7 سال منقول ہے۔ سفر ایوب میں ہے کہ ابتلا سے نجات پانے کے بعد ایوب علیہ السلام 140 سال زندہ رہ کر انتقال کر گئے۔ بعد اس کے ایوب علیہ السلام 140 برس جیا اور اپنے بیٹے اور اپنے بیٹیوں کے بیٹے 4 پشت تک دیکھے، اور ایوب علیہ السلام بوڑھے اور دراز عمر ہو کے وفات پا گئے۔